وہ قطرہ گلا ہے اس پہ بھی اپنا ہاتھ رگڑتے ہیں اور برکت پاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے وہ محبوب کہ جن کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو حسن عطا فرما دیتا ہے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اذا امر فابتدروا امرہ، عجیب عشق ہے ان لوگوں کا، صرف لعاب دہانی ہی نہیں چومتے بلکہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ تو حکم ایک کو دیتے ہیں تو تیار سارے ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اذا تکلم خفضوا اصواتهم، جب ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوں تو یہ بات میں بھی برابری نہیں کرتے، ذات تو ذات رہی، یہ اپنی گفتگو پست رکھتے ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر پھر تعظیم کا ذکر کیا کہ ما یحدون الیہ نظرا تعظیما لہ، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو تیز نگاہی سے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیکھے، وہ نظریں جھکا کے تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں کہ کہیں نظر کے دیکھنے میں بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یحدون ما یحدون الیہ نظرا تعظیما لہ، اپنے محبوب علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر وہ نگاہوں سے بھی ادب کرتے ہیں۔ لہذا ایسی ہستی صحن چمن میں جلوہ گر ہو گئی، اب پیچھے کسی کی گنجائش ہی نہیں بچی جو ان کی ہم پلہ ہو۔ ان کے بلال جیسا کوئی نہیں، آمنہ کے لال جیسا کون ہوگا۔ اس بنیاد پر کار نبوت باقی نہ بچا، دین مکمل ہوا، ہر جہت میں جو چاہیے تھا انسان کو قیامت تک کے لیے وہ میرے نبی علیہ السلام نے تعلیم دے دی۔ اور یہ بات بھی کر سکتا ہے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے تو سنی ہی کر سکتا ہے۔ کیا بات کہ ختم نبوت پہ تقریریں ہو رہی ہیں کہ نئے نبی کی ضرورت نہیں رہی، سرکار نے ہر مسئلہ حل کر دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر بیماری کا علاج کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گلی روشن کر دی، کائنات میں کسی نگر میں کہیں اندھیرا نہیں چھوڑا۔ تقریر کرتے ہوئے وہ بھی یہ تقریریں کر جاتے ہیں جن کا مسلک یہ بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بھلا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم شریف کو روز لوگ ناپتے اور تولتے ہوں، وہ کس طرح ختم نبوت اس طرح بیان کریں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام آخری نبی ہے یقیناً، اور آپ نے قیامت تک کا ہر مسئلہ حل کر دیا۔ یہ میں کہوں تو کہہ سکتا ہوں، تم آپ کہو تو کہہ سکتے ہو، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہر مسئلہ حل کرنا۔ اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ مسئلے کا پتہ ہو کہ کل کا مسئلہ ہے کیا، پرسوں کا مسئلہ ہے کیا، 13ویں صدی کے مسائل کیا ہیں، 14ویں کے مسائل کیا ہیں، قیامت تک کے مسائل کیا ہیں۔ جب مسائل کا پتہ ہوگا تو پھر مسائل کا حل ہوگا۔ جن کا مذہب یہ ہو کہ انہیں کل کی خبر نہیں تو وہ ختم نبوت کس منہ سے بیان کریں گے؟ بریلی کے تاجدار کا عشق دیکھو، مجدد الفسانی اور داتا گنج بخش اجمیری کا مسلک دیکھو، خواجہ اجمیری کا مسلک دیکھو۔ قیامت تک کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ کا ہر دن کی ہر گھڑی میں جو کچھ ہونا تھا میرے آقا علیہ السلام دیکھ بھی رہے تھے اور اس مسئلے کا حل عطا بھی فرما رہے تھے۔ دیکھو اس لیے چیلنج کیا، فرمایا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعہ الا نبأتکم بہ۔ نکرہ جو ہے تحت النفی ہے، لا تسألونی عن شیء، کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں جواب کا ادھار کر دوں، آج نہیں کل دوں گا، اور ایک سوال نہیں، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھو، میں تجھے جواب دوں گا۔
کیونکہ مجھے رب نے بھیجا ہی سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر، آپ کے حواس خمسہ، آپ کی قوتیں، وہ ساری ختم نبوت والی تھی۔ اس بنیاد پر آج آ کے امریکہ کو پتا چلا کہ یہ جو مکھی ہے اس کے پر کی حیثیت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کسی لیبارٹری کے بغیر اور کسی خطبین اور اجزاء کے بغیر یہ ارشاد فرما دیا تھا، اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فامکلوہ ثم انکلوہ فإن فی احدی جناحیہ داء وفی اخری دواء۔ فرمایا جس وقت مکھی تمہارے کھانے میں گر پڑے تو اس کو دبو کے نکالو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری کے جراثیم ہیں، دوسرے پر میں شفا کے جراثیم ہیں۔ وہ جب ڈبوتی ہے تو پہلے بیماری والا ڈبوتی ہے، ایسے ہی نکال دو گے تو کھانا میڈیکلی ٹھیک نہیں ہوگا طبی طور پر۔ اگر ڈبو کے نکالو گے تو شفا والے جراثیم، بیماری والے جراثیم کو ختم کر دیں گے اور طبی طور پر کھانا ٹھیک ہو جائے گا۔ آج سے 14 صدیاں پہلے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر چشم نبوت نے جو دیکھا، اب آ کے امریکہ کی سائنس میں ویلیم پکتال کو یہ پتا چلا کہ واقعی مٹکی کے چھوٹے سے پر کے اندر یہ 2 طرح کے جراثیم ہوتے ہیں اور وہ بیماری والا پہلے ڈبوتی ہے۔ یہ ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پتا تھا کہ میری ایک ایک حدیث پہ لیبارٹریوں میں تجربے ہوں گے، میرا ایک ایک لفظ دنیا میں تولا جائے گا، میرا ایک ایک فرمان مختلف علاقوں، برادریوں، مختلف قوموں، مختلف نسلوں اور مختلف زمانوں تک ہوگا۔ تو میرا علم اتنا جو وسیع ہونا چاہیے کہ کہیں کسی کو کسی زمانے میں بھی میری کسی لفظ کے لحاظ سے کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ اس واسطے اللہ نے جنہیں آخری نبی بنایا انہیں علم بھی وہ عطا کیا کہ قیامت تک کے سارے لوگ مل کر اپنے علوم کو اکٹھا کر لیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں سمندر کا جو ایک قطرہ ہے اس کی حیثیت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ختم نبوت ماننا، اس کے لیے مسلک رضا چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کے بہت سے تقاضے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی شان کے اندر لبرلزم کا بھی جواب ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آج کی ظاہری مثالیں دے کر کہ ایک بندہ وہ دیہات میں ہے، وہ ساری عمر شہر گیا ہی نہیں، وہ شہر کا ٹریفک پلان کیسے بنا سکتا ہے، اسے سڑکوں کے نام ہی نہیں آتے، اس کو موڑ جو ہے ان کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو آبادی کی معلومات ہی نہیں ہے، وہ ساری عمر بٹھایا ڈیرے پہ رہا، ملتان آیا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا زمانہ جو تھا اس کے مطابق جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے لحاظ سے بہترین گائیڈنس کر رہے تھے، رہنمائی کر رہے تھے، لیکن آج کا زمانہ تو اس وقت ابھی آیا نہیں تھا۔ یہ آج کی ایجادات اور آج نئی کائنات اور یہ سب کچھ آج کے لیے وہ کافی نہیں، آج کے لیے معاذ اللہ اس میں کامیابی نہیں، آج تمہیں کوئی اور دروازہ دیکھنا پڑے گا۔ تو ان کے جواب میں بھی ان کے دانت کھٹے کرنے کے لیے جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو بھی عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث نے اس وقت بیٹھ کے آج کے حالات دیکھے، آج جو کچھ ہونا تھا یہ سارا اس وقت سامنے تھا، اور ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی جو مثال ارشاد فرمائی، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ نے آگے روایت کیا، فرمایا ایک زمانہ آئے گا جس زمانے کے اندر مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے نیچے سے نفق بنیں گے، رستے بنیں گے،
اور ایک زمانہ آئے گا کہ بلڈنگیں پہاڑوں سے اوپر نکل جائیں گی. آج جس وقت مستشرقین نے اسلام پر یہ اعتراض کیا کہ اسلام کل کے لیے کافی تھا، آج کے لیے نہیں، چونکہ آج کا زمانہ بانوے اسلام علیہ السلام نے دیکھا نہیں تھا، تو عربوں کو بھی اس موضوع پر کتابیں لکھ کر یہ حدیثیں پیش کرنا پڑی. کہنے لگے ہم نے زمزم کے پائپ پہاڑوں کے نیچے سے اب گزارے ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی آنکھ نے اس وقت دیکھ لیے تھے. دیکھو یہ حدیث ہے، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے ہوٹلوں کی چھتیں اور بلڈنگیں پہاڑوں سے اب اوپر نکلی ہیں، لیکن ان کی آنکھ نے اتنی صدیاں پہلے دیکھ لی تھی. اس بنیاد پر ان کا دیا ہوا دین جیسے اس وقت کے لیے کافی تھا، اللہ کے فضل سے آج بھی سارے مسائل حل کرنے کے لیے کافی ہے. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں پہنچا کوئی باغ رسالت. ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کے صدارتی خطاب میں جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام خطاب فرما چکے، ابن کثیر میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسنا علی ربہ انی مسن علی ربی. اے نبیو تم نے اپنے رب کی تعریف کی، میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں. اللہ کے رب تو ایک ہے، تو تعریف کرتے ہوئے فرمایا تمہیں جو کچھ ملا تھا اس کا حوالہ دیا گیا، اب مجھے جو کچھ ملا ہے میں اس کا حوالہ دیتا ہوں. جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، ساری تعریفیں اس کی ہیں جس نے مجھے خلیل بنایا ہے. جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، ساری تعریفیں اس کی ہیں جس نے مجھ سے کلام کیا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنے رب کی تعریف کی، میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں. تو پہلا جملہ یہ تھا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے. اے داؤد علیہ السلام لوہا نرم ہوا تمہارے لیے تو وہ بھی میرا ہی زمانہ تھا. اے عیسیٰ علیہ السلام مردے تم زندہ کرتے تھے تو رحمت میری ہی چلتی تھی. اے سلیمان علیہ السلام ہواؤں پہ راج تمہارا تھا، حکومت میری ہی چلتی تھی. اور پھر فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتمہ، ساری تعریف اس خدا کی ہے جس نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، خاتم بھی بنایا ہے. میں کھولنے والا بھی ہوں، میں بند کرنے والا بھی ہوں، میں کھولنے والا ہوں جنت کے دروازے کو اور بند کرنے والا ہوں نبوت کے دروازے کو. اس جامعیت کے ہوتے ہوئے افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کانے دجال کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیا اور پھر اس کے لحاظ سے بڑے ہوئے لوگ دھوکے کھا رہے ہیں. میں نے اپنے موقف میں جو سپریم کورٹ میں جمع کروایا اس میں اور بعد والے سیمینار میں بھی اس چیز کو واضح کیا. تفصیل کا وقت نہیں، لیکن کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ مرزا قادیانی نے حقیقت الواج کے اندر یہ کہا من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا، کہ جس نے میرے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا کہ میں ان جیسا نہیں اور وہ میرے جیسے نہیں، انہیں مجھ سے جدا کہا تو معاذ اللہ کہنے لگا اس نے پھر مجھے پہچانا ہی نہیں اور مجھے دیکھا ہی نہیں. اور یہ جو کلمہ اسلام لکھتے ہیں اس کے اندر بھی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت اسلامک ریویو میں ہے
कहते हैं कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो माज़अल्लाह फिर मिर्जे की शक्ल में दुनिया में आए और ये बकवास करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुराद मिर्जा है माज़अल्लाह। यानी इतना जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों पर कि हमसे हमारा कलमा छीना जा रहा है। यहूदी, नसरानी, मजूसी, वो जो मराए हैं उन सब से हमारा बहुत बड़ा और वाज़ेह खिलाफ है, मगर उनमें से कोई हमसे हमारा कलमा तो नहीं छीनता, उनमें से कोई हमारा नाम तो नहीं छीनता, हमारी किताब तो नहीं छीनता। ये कमीने हमारा कलमा छीनना चाहते हैं और कितना बड़ा जुल्म है। वाज़ेह तौर पर इनका वो शायर था अकमल, उसने अखबार कादिया के अंदर ये अशार उसके छपे, मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, माज़अल्लाह नकले कुफर न बाशद, कहता है मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और पहले से भी बढ़ की अपनी शाह में, मोहम्मद देखने हो किसी ने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादिया में माज़अल्लाह। तो इनके लिहाज से वाज़ेह तौर पर इदारों को, हुकूमत को हमारा पैगाम है कि जब पाकिस्तान के आइन को कोई नहीं मानता तो उसे तुम बागी कहते हो और आइन की रिट कायम करते हो। ये आइन को नहीं मानते, आइन इनको काफिर कहता है और ये कहते हैं हम मुस्लिम हैं और हमें काफिर कहते हैं। तो इनके हुकूक की बात करने से पहले इन्हें मनवाओ, रिट कायम करो आइन की। ये बागी हैं, बगावत करते हैं आइन से और फिर बात करते हैं कि गैर मुस्लिमों के हुकूक हैं, इनको हुकूक मिलने चाहिए। तो हुकूक देने से पहले इन्हें मनवाओ तो सही कि ये गैर मुस्लिम है। वो अपने आप को गैर मुस्लिम मानते ही नहीं, यानी कोई फैसला आगे तो तब हो जब पहले वो गैर मुस्लिम अपने आप को तस्लीम करे। वो कमीने इस उम्मत को हमें गैर मुस्लिम कह रहे हैं। तो ये बुनियादी चीजें हैं। इसके बाद आगे के मजीद मसाइल हैं, इन पर पाबंदियों के लिहाज से इस वक्त उम्मत के अंदर अल्लाह के फजल से कल भी बेदारी थी, आज भी बेदारी है। ये हमारे बुजुर्गों का फैज है, अकायद अहले सुन्नत पर डट के रहना और सीना तान के रहना। ये मुल्तान के बाद बेताज बादशाह पीरे तरीक़त के हुर्रों का काम है। ये मुजद्दिद अल-फिसानी और दातागंज बख्श के मलंगों का काम है। हम सबको अकीदे पर पहरा देना है। मैं अपनी बात इस बात पे खत्म कर रहा हूं। दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत के लिए, दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। दिल तो है आले मोहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। राफिजियत, खारिजियत, नासबियत है हराम, अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे गुलाम। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।